الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ رب العزت ہمارا مسجد میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جو ہمارا موضوع اور حدیث پاک ہے، جو مضمون خدا اور فرمان رسول ہے، یہ بڑا مختصر ہے، لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے جو مجھے گفتگو آج آپ کو کرنی ہے مختصر لیکن ہے بڑی اہم۔ میں جب اس کو آگے چل کر بیان کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ انداز بہت خوبصورت ہے اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ شیخ ابن عربی نے، شیخ اکبر جو ان کا لقب ہے، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنی کتاب مشکات الانوار میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ جو حدیث پاک کی سند ہے اور جو سند کا انداز ہے اس کو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقال باللہ العظیم لقد حدثنی محمد المصطفیٰ وقال باللہ العظیم لقد حدثنی جبریل علیہ السلام وقال باللہ العظیم لقد حدثنی میکائیل علیہ السلام وقال باللہ العظیم لقد حدثنی اسرافیل علیہ السلام وقال قال اللہ تعالی یا اسرافیل۔ یہ سند ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ عظمت والے رب کی قسم، مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے عظمت والے اللہ کی قسم کہ مجھے یہ جبریل نے بیان کیا۔ پھر جبریل بھی ایسے بیان کرتے ہیں کہ مجھے عظمت والے رب کی قسم مجھ سے میکائیل نے بیان کیا۔ میکائیل کہتے ہیں کہ مجھے عظمت والے رب کی قسم مجھ سے اسرافیل نے بیان کیا، اور اسرافیل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ ارشاد فرمایا یا اسرافیل بعزتی و جلالی و جودی و کرمی من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم متصلۃ بفاتحۃ الکتاب مرۃ واحدہ۔ ارشاد فرمایا ہے اسرافیل، جس بندے نے ایک مرتبہ بسم اللہ شریف کو سورہ فاتحہ سے ملا کر پڑھا، یعنی یوں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے ملا کے پڑھنا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عام روٹین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں حدیث پاک میں ذکر ہے کہ جس نے ایسے پڑھا کہ بسم اللہ کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کے پڑھا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اشہدوا علی انی قد غفرت لہ وقبلت منہ الحسنات وتجاوزت عنہ السیئات ولا احرق لسانہ فی النار واجیرہ من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب یوم القیامہ والفضل الاکبر ویلقانی قبل الانبیاء والاولیاء اجمعین۔ ارشاد فرمایا اے اسرافیل، میرے عزت و جلال اور جود و کرم کی قسم، وہ قسم نہ بھی اٹھائے، قسم کے ساتھ یاد نہ بھی فرمائے تو اس کا کلام تو سچا ہی سچا ہے، لیکن بات کو مزید اہم کرنے کے لیے، اس میں مزید جناب اہمیت اور چاشنی ڈالنے کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرافیل، میرے عزت و جلال اور میرے جود و کرم کی قسم، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کے پڑھا تو تم مجھ پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ صرف گناہ معاف نہیں ہوئے بلکہ جو نیکیاں کی وہ میں نے قبول فرما لی ہیں، جو اس نے برائیاں کی وہ میں نے ان سے درگزر فرمایا ہے، ان کو میں نے معاف فرما دیا ہے، اور میں اس کی زبان کو آگ میں جلاؤں گا نہیں، اور میں اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماؤں گا، دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرماؤں گا،
اور قیامت کے دن کے عذاب اور بڑی دہشت سے بچاؤں گا، اور وہ بندہ تمام اولیاء اور انبیاء سے پہلے مجھ سے ملے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک تو یہاں ختم ہوئی۔ اب اس کے تحت مجھے جو گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تو یہ ہے کہ ہم ایسے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کریں کہ حدیث پاک میں اس کو بیان کر دیا گیا تو اب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اور یہ حدیث پاک شیخ ابن عربی نے ان کی جو مشہور معروف کتاب ہے کشف کے متعلق الفتوحات المکیہ، فتوحات مکیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس کو علامہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ہمیں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک اہم ترین بات جو اس حدیث پاک کے تحت ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم کوئی واقعہ یا کوئی روایت یا کوئی وظیفہ یا کوئی ورد یا کوئی بات جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہماری جو موجودہ جنریشن ہے، پہلے کے لوگ قدرے زیادہ ماننے والے تھے، اب کے لوگ چونکہ تحقیق کا اور علم کا دور دورہ ہے اور ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ریسرچ کرتا ہوں، میں خود پڑھ کے جناب ماننے والا ہوں، تو ٹھیک ہے پڑھ کے ماننا چاہیے، لیکن بہتری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عقل کا پرندہ اتنی پرواز نہیں کر سکتا جتنی بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے، لہٰذا کسی معتبر مستند بندے سے سن کے مان لینا چاہیے۔ جب ہم کوئی ایسا ورد، کوئی وظیفہ، کوئی بات بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے نوجوان دوست کہتے ہیں لو جی اتنی چھوٹی گل تے اتنا بڑا ثواب، اتنی چھوٹی بات پہ اتنا بڑا اجر۔ تو دیکھیں احادیث میں، روایات میں ایسے وظائف اور ایسے اوراد اور ایسے الفاظ موجود ہیں کہ وہ بظاہر بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آگے پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کا یہ اجر ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ الحمدللہ، ایک روایت میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی جو آخری حدیث پاک ہے اس میں کیا فرمایا، دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، میزان پہ بھاری ہیں، اور وہ کون سے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، خود بخاری کی حدیث پاک ہے۔ پھر اسی طریقے سے اسی سبحان اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، یہ ایسی تسبیح ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے۔ میں اکثر آپ دوستوں کو وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں کہ جو ہم ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں یہ بہت اچھا، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ہم ضروری نہیں کہ یہ سارا اہتمام کر کے اپنے رشتہ داروں کو اصال ثواب کریں، نہیں، آپ چلتے چلتے آپ کو آپ کی والدہ یاد آئی، آپ کے والد یاد آئے، آپ کا کوئی عزیز دنیا سے جو گیا وہ یاد آیا، تو آپ اور نہ صحیح تو آپ اکیلا کہیں سبحان اللہ، آپ صرف اس کو پڑھیں گے اور سوچیں آپ کہ میں اس کا ثواب انہیں بھیجتا ہوں، آپ سوچیں گے اللہ پہنچا دے گا۔ تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی کام کو بہت مشکل کام ہو تو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی بڑا اجر ملے تو پھر ہم مانیں گے کہ نہیں جناب یہ جناب کوئی مشکل کام ہے، کوئی بڑا وظیفہ ہے، کوئی جناب پوری رات جاگیں گے تو ہی اجر ملے گا، ایسی بات نہیں۔ اللہ کی ذات کسی کی پابند نہیں، عین ممکن ہے وہ کسی چھوٹے سے کام کے بدلے میں بہت بڑا اجر دے دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بندہ بڑی ریاضت کرے، بڑی عبادات کرے، وہ قبول نہ فرمائے، اور ایسی مثالیں ماضی میں موجود ہیں، ایسی مثالیں باقاعدہ روایات میں موجود ہیں۔ آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ سب سے بڑی مثال آپ شیطان کی لے لیں، کتنی اس نے عبادت کی ہے، قبول نہیں ہوئی۔ اور وہ بندہ کہ جو 100 کا قاتل ہے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، وہ دیکھیں 100 کو قتل کرنے والا ہے، صرف اللہ والوں کی طرف چل کے گیا، یعنی جس بستی میں اللہ کا نیک بندہ رہتا تھا کہ جس کے پاس جا کے اس نے اپنی توبہ قبول کروانی تھی اور اپنا مسئلہ حل کروانا تھا، اس کی طرف پہنچا نہیں، صرف چلا ہے، اللہ نے بخشش فرما دی۔ ٹھیک، وہ فاحشہ عورت، یہ بھی باقاعدہ حدیث پاک ہے، فاحشہ عورت ہے، لیکن صرف ایک جو کتا ہے اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ اللہ پاک کسی چھوٹے عمل کے بدلے میں بہت بڑا انعام عطا فرما دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت بڑا کام ہو اللہ قبول نہ فرمائے۔
لہٰذا بندے کو ڈرنا چاہیے، بندے کو بالکل معتدل رہنا چاہیے، یہ بھی نہ ہو کہ بندہ بالکل ایک کونے میں لگ کے بیٹھ جائے اور یہ بھی نہ ہو کہ بالکل نڈر ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وظائف، ایسی روایات، ایسے جملے، ایسے اوراد اور ایسے چھوٹے چھوٹے کام موجود ہیں جو باقاعدہ احادیث میں ہیں کہ جو ہم پڑھیں تو ان سے ہمیں ثواب ان کے بدلے میں زیادہ ملے۔ اب اسی سے اگلی بات جو ایک سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بعض بزرگان دین اور اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے بعض اوقات مختلف وظائف، مختلف اوراد، مختلف چیزیں ہم تک پہنچاتے ہیں، تو ان کا کچھ نہ کچھ جو ثبوت اور ان کی جو بیسک ہے وہ حدیث سے ملتی ہے کہ یوں پڑھیں تو یوں ہوگا، یوں پڑھیں تو یوں ہوگا۔ ٹھیک، آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے آسان لفظوں میں کہ ایک انجینئر یا کسی بھی کام کا جو مکینیکل ماسٹر ہوتا ہے، اس نے اپنے استاد سے یہ سیکھا ہوتا ہے کہ یوں کریں گے تو یہ ملے گا، ٹھیک، لیکن جب وہ خود استاد بن جاتا ہے، خود ایک اچھا ماسٹر بن جاتا ہے، کسی کام میں اسے مہارت ملتی ہے، تو اب اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں ملاتا ہے تو اس کو ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہاں یار اس طریقے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ کام اس نے پہلے نہیں کیا تھا، یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے اچھا یہ میں تجربہ کیا تو یہ ایک نئی چیز میرے سامنے آئی۔ سیم اسی طریقے سے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جناب اس نے کوئی استاد سے بڑھ گیا، یہ کوئی نئی چیز نکال دی، نہیں، اس نے تجربہ کیا تو ایک نئی چیز مل گئی۔ سائنسی معاملات میں بھی ایسے ہی ہے، طبی معاملات میں بھی ایسی ہی ہے، دیگر کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اقطاب ہیں، غوث ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں جب قرآن پاک کو پڑھا، حدیث پاک کو پڑھا، ان کو کچھ نہ کچھ وہاں سے، صرف کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ محسوس ہوا، تو انہوں نے آگے بیان کر دیا، یوں کرو گے تو یوں مل جائے گا، یوں کرو گے تو یوں مل جائے گا۔ اب وہاں کو بندہ یہ بولے اے وظیفہ تو اسی حدیث تو بیان کرو، تو ایسے مشکل ہو جائے گی۔ تو یعنی جو بیسک ہے وہ باقاعدہ حدیث پاک میں موجود ہے، اور حدیث میں اور بھی ایسے وظائف بیان کیے گئے جو بڑے اہم ترین ہیں مختصر لیکن ان کے اندر جان بڑی ہے۔ مثلا حدیث پاک میں ایک وظیفہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ 11ویں پاری کی آیت مبارکہ ہے، مختصر وظیفہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صرف اتنا، یہ 11ویں پاری کی ایک سورت ختم ہو رہی ہے۔ کون سی سورت؟ سورت توبہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کریم اس کے ہر اہم کام کو کافی ہوگا، ہر اہم کام کو کافی ہوگا۔ تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ صبح سے مراد فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اور شام سے مراد وظائف کی اصطلاح میں یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد، اس کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت آپ خود فرماتے ہیں، میرے پاس دفتر کے دفتر ہیں وظیفوں کے، بیان بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں یہی وظیفہ کرتا ہوں۔ تو یہ وظیفہ لازمی کرنا چاہیے۔ ہماری ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ٹائم میں برکت نہیں، جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ کام نہیں ہوتا، پرابلم، مشکل وغیرہ وغیرہ رکاوٹیں۔ یہ وظیفہ کریں گے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کفالت فرمائے گا تو پھر رکاوٹ کون بن سکتا ہے؟ اس سے جو ہمیں ایک اور چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اوراد و وظائف کرنے چاہیے، ہمیں ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو لوگوں میں بہت بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ورد وظیفہ نہیں کرتے، ہم لوگ اوراد نہیں کرتے۔ یہ جو لوگ دم کرتے ہیں نا، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بالکل سادہ سا ہے، وہ کوئی بڑا کوئی پرہیزگار نظر نہیں آتا، لیکن وہ کسی وظیفے کو، کسی لفظ کو اتنا زیادہ پڑھتا ہے کہ اس کی خاص قسم کی طاقتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ اب وہ صرف اگر ہلکا سا اس کو پڑھ کے پھونک میں مار دیتا ہے نا، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اوراد ہیں، جو وظائف ہیں، جو مختلف ہیں، اچھا آپ کام کر رہے ہیں تو آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے ماشاءاللہ عادی ہیں، آپ نماز پڑھ کے آپ اپنے گھر پہنچیں گے، دکان پہ پہنچیں گے، اپنے کام پہ پہنچیں گے، تو آپ اتنے مختصر ہیں کہ آپ پہنچتے پہنچتے پڑھ لیں گے۔ یعنی اب یہ جو میں آپ کو مثال دوں، یہ جو وظیفہ جو آپ کو بیان کیا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ جو وظیفہ ہے
کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے میں آتا ہوں سیڑھیاں اترتا ہوں مصلی پہ بعد میں پہنچنا، وظیفہ پہلے پورا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو ایسے ہی آپ بھی جو چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم کبھی شادی میں، خوشی میں، سفر میں آتے جاتے ہمارے بچے، ہم لوگ بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات کوئی کمی بیشی ایسی ہو بھی جاتی ہے، بندے کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جنات رہتے ہیں، اور بندہ وہاں سے گزر جاتا ہے یا بندہ وہاں چھیڑ چھاڑ کر بیٹھتا ہے، تو اب وہ بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ ان کی طبیعت اور فطرت میں شرارت ہے. تو اس وقت ہمیں، جب ہم یہ روٹین سے وظائف کریں گے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی، دوا بھی دی ہے، سارا کچھ کیا، لیکن سمجھ ہی کوئی آ رہی، پائیا انہوں مسئلہ ہی کوئی اور ہے. اور بلکہ چھوٹے بچے میں جو شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے پہلو میں شیطان انگلی مارتا ہے اور پھر بچہ روتا ہے. تو جب ہم مختلف وقتوں میں اس کو دم کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کو خیر و برکت ملے گی. تو مختلف وقتوں میں اوراد و وظائف کرتے رہا کریں. اچھا بعض اوقات نا یہ جو جادو ٹونا متھے لگتا ہے نا، اس میں ہماری اپنی حرکت شامل ہوتی ہے، ہماری اپنی بیوقوفی شامل ہوتی ہے. آپ اس کو میں مثال دے کے اس کو مختصر کر کے ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں گلی محلوں میں یہ بال خریدنے والے آتے ہیں، اور ہر 5-7 دن بعد آئیں گے، وہ موٹر سائیکل پہ آواز لگ رہی ہوگی، بال بیچ لو، پاؤ اتنے حساب سے تو کلو اتنے حساب سے تو وغیرہ وغیرہ، کنگھی کے ٹوٹے ہوئے بال لے لو، اور عین ممکن ہے آپ میں سے کوئی بندہ بیچتا بھی ہو. اب شرعی لحاظ سے تو اس میں خرابی ہے ہی ہے کہ جو انسانی اعضاء ہیں، ایک مطلقاً جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت ناجائز ہے. یہ جو بال ہیں وہ انسانی عضو ہیں، انسان سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا اس کو خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا. خریدنے والا بھی گناہ گار ہے، بیچنے والا بھی گناہ گار ہے. ٹھیک، پہلا مسئلہ تو یہ. اب روحانی لحاظ سے اور یہ جو دیگر مسائل ہیں، اس میں یہ اتنا بڑا رسک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بعض اوقات اگر جو کالا علم ہے اور جادو وغیرہ ہے، یہ سب سے زیادہ جلدی اٹیک بالوں پہ کرتا ہے. آپ نے سسٹر ہے، وائف ہے، بہن ہے، والدہ ہے، ہم نے کہا جی ان عورتوں تو پتہ ہوتا کوئی نہیں، وہ بال اکٹھے کیے کر کے بیچ دیے. آپ کو کیا پتہ آپ کی گلی محلے میں کوئی جناب جادوگر بیٹھا ہو، یہ جا کے اس کو بیچ دیتا ہو. اب وہ اس کو اپنا اس پر منتر پڑھیں گے، اپنی ڈرامے بازی کریں گے، تو لے بندہ تھلے. اب اسے پتہ ہے کہ مجھے لوگ چار جانتے ہیں، تو جس کو مسئلہ ہوگا وہ میرے پاس ہی آئے گا. اب کیا ہم نے خود ہی ہے، بال ہم نے خود بیچے ہیں. ان کو کیا پڑی کہ جناب یہ اتنے مہنگے بال خرید رہے ہیں. ممکن ہے اس کو اور بھی جو وگ وغیرہ کے طور پر یہ اور بھی استعمال کرتے ہوں گے. شریعت کے لحاظ سے وہ ویسے بیچنا ناجائز ہے، خریدنے والے کا خریدنا ناجائز ہے. لیکن اس لحاظ سے جو اس میں خرابی ہے وہ بھی آپ دیکھیں. مزید آپ دیکھیں ہماری خواتین، پہلے بھی اس پر گفتگو کی ہے، ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، میں ڈبہ پیر 2 نمبر عاملوں اور پیروں کے پاس چلی جائیں گی، سارے دوپٹے، ساری تصویریں، سارا ڈیٹا خود ہی انہیں دے آئیں گی، اور دینے کے بعد پھر کہیں گے جی ساڈے گھر تے جن آ گئے. یہ جن جناب تسی آپ واڑیا ہے. ٹھیک، تو مطلب ان چیزوں پر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ جو وظائف ہیں، یہ جو اوراد ہیں، یہ جو ذکر اذکار ہیں، یہ جتنے زیادہ ہم کریں گے اتنی زیادہ انسان کے اندر روحانیت آئے گی، پاور آئے گی، طاقت آئے گی، اور بندہ اپنی جگہ پہ مضبوط ہوگا. جیسے ہم اپنی جسامت کو، اس کی طاقت کو سیو رکھتے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے، یہ کھائیں تو یہ فائدہ، یہ کھائیں تو یہ فائدہ، ایسے روح کی بھی غذائیں ہیں، وہ غذائیں اس کو ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی طاقت نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.